یہ ماننے والا ہے، یہ جناب واقعی انسان ہے، اس کے اندر اچھی صفات ہیں، حسن اخلاق کا مالک ہے۔ آج دنیا میں دولت مند بھی بڑے ہوں گے، حسن و جمال کے مالک بھی بڑے ہوں گے، مال و ملال، عہدہ، دنیا داری، جائیداد، نہ جانے کیا کچھ انسانوں کے پاس موجود ہے، لیکن اگر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہے، انسان کے پاس صبر نہیں ہے، انسان کے پاس معاف کرنے کا ملکہ نہیں ہے، انسان کے پاس برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، انسان کے پاس غصے پر قابو پانے کا طریقہ نہیں ہے، تو پھر اس کی شخصیت ادھوری ہے۔ اگر وہ معاشرے میں رہتا ہے، گھر اس کا اچھا ہے، ظاہراً بڑا اس نے بہترین قسم کا گھر بنایا ہے، ظاہراً ٹھاٹ باٹ کا لباس پہنتا ہے، ظاہراً گاڑیاں اس کے پاس موجود ہیں، ظاہراً جائیداد بہت زیادہ ہے، ظاہراً بینک بیلنس بڑا ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اگر اخلاق اس کے پاس نہیں ہے، کردار اس کا اچھا نہیں ہے، سیرت اس کی اچھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، لوگوں کو معاف کرنے کا ملکہ اس کے پاس نہیں ہے، صبر اس کے پاس نہیں ہے، برداشت اس کے پاس نہیں ہے، غصے پر قابو پانے کے لیے ملکہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کی شخصیت ادھوری ہے۔ اسے لوگ شاید ظاہری ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے تو سلام کریں، لیکن دل میں عزت نہیں ہوگی، اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہماری سوچ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے پیسہ زیادہ آئے گا تو پھر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اللہ نے تو ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ حالات تنگ تھے یا خوشحال تھے، ہر حال میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب حالات بدل جاتے ہیں، آسانیاں آ جاتی ہیں، آسائشیں ہو جاتی ہیں، تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، یہ احسان کرنے والے ہیں۔ بڑا مشکل ہے کہ ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہے اور وہ اس غصے پر قابو پالے، لگتا بڑا مشکل ہے، لیکن شریعت کا سبق ہی یہ ہے کہ جب فتنے کا ڈر ہو، فساد کا ڈر ہو، جھگڑے کا ڈر ہو، امن خراب ہونے کا ڈر ہو، تو اپنے غصے کو پی جاؤ، اپنی ذات کے لیے بدلہ مت لو۔ اسلام تو یہی کہتا ہے، ہاں دین اسلام کا کہیں بگاڑ ہوتا ہو تو پھر انسان غصہ بھی کرے تو ایمان کی علامت ہے۔ آج الٹ ہو گیا نا، جب صحابہ کرام کا دور تھا تب کچھ اور معاملات تھے، آج معاملہ یہ ہے کہ میری ذات پر کسی نے ہٹ کیا ہے تو مجھے غصہ آئے گا، بدلہ لینے کی کوشش کروں گا، اور اگر دین پر کسی نے ہٹ کیا ہے تو مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ اور اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی ذات پر حملہ کرتا ہے تو غصہ پی جاتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، اور اگر کوئی دین پر حملہ کرتا ہے، اسلام پر حملہ کرتا ہے، تو وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اسلام کی آبیاری اور حفاظت کیا کرتے تھے۔ اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات کر لینا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ،
صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ انسان پیش آئے اور امانت داری کے ساتھ پیش آئے، وعدہ وفا کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، یہ اخلاق میں شامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ کہ آپ کے اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ، آپ کے اخلاق عظیمہ ایسے تھے کہ اللہ نے بھی آپ کو قرآن میں شاباش دی ہے۔ کیا میرے پیغمبر، شاباش، تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ کیا اخلاق تھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم آج انہی کا نام لیتے ہیں، انہی کے نام پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جان لٹائیں، اور محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر نہ جانے ہم کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس طرح کے نعرے تو ہم لگا سکتے ہیں، لیکن جب بات آئے گی عمل کی، جب بات آئے گی عمل کرنے کی، تو حضور علیہ السلام کے اخلاق کا دور دور تک ہماری زندگی میں نشان نظر نہیں آتا۔ آپ کے اخلاق کن کن موڑ پر کیسے کیسے تھے، اور آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ یقیناً یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری سستی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے اخلاق سے پیچھے ہٹ گئے۔ کوشش یہ کرتے کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کرتے، لیکن ایسا ہم نے نہ کیا، جس کی وجہ سے خرابیاں کیا ہوئی؟ ہمارا معاشرہ فتنوں کا گڑھ بن گیا، ہمارے معاشرے میں بے حیائی آ گئی، ہمارے معاشرے میں قتل و غارت، جھگڑے، گالیاں، جھوٹ اور امانت میں خیانت اور ظلم سب کچھ آ گیا ہے، بس اخلاق کی کمی رہ گئی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ آج بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ہم کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کا اخلاق، آپ کے کریمانہ عظیمانہ اخلاق کیا تھے، آپ کا دشمن کے ساتھ رویہ کیا تھا، آپ کا دوستوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، آپ معاشرے میں کیسے رہتے تھے، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز کیا تھا، آپ کے مجلس میں بیٹھنے کر اور بات کرنے کا انداز کیا تھا، کسی کو مخاطب کرنے کا انداز کیا تھا۔ ہم ان اخلاق سے کوسوں دور ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، شاباش میرے پیغمبر، تیرے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ اِنَّكَ، بے شک آپ کے اخلاق، لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، بڑے بلند اخلاق ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کے اخلاق کا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج ہم کوشش کریں کہ ہم بھی تو مسلمان کہلاتے ہیں نا، ہمارے ساتھ اسلام کا لفظ جڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہیں، بہترین ہے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے، اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، اللہ رب العزت قیامت والے دن جب اعمال ناموں کو تولیں گے، سب سے وزنی چیز جو ان میں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ و خیرات ہے، سخاوت ہے، ساری نیکیاں ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ عبادات میں اور میزان عدل میں جب ساری نیکیاں رکھی جائیں گی، سب سے وزنی جو چیز ہوگی ان میں سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ وہ اچھے اخلاق ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اور فرمایا کہ انسان کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں تو انسان کا ایمان اس وقت کامل ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے معاشرے میں اخلاق کی بڑی کمی ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
آپ نے اپنے اصحاب کو جو تربیت عطا فرمائی، جو ان کی جو تربیت فرمائی، اس میں اخلاق کا بڑا عمل دخل ہے۔ اخلاق کی وجہ سے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں شیر و شکر ہو گئے، ایک ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے دلوں کو جوڑا، وہ ایسے جڑے، اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ بدر میں 313 تھے، 313 تھے بدر میں، اور کتنوں پر غالب آ گئے؟ 1000 پر۔ 1000 اور 313 کا آدھے کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ چلو آدھا ہوتا 500 ہو جاتے، ادھر 1000 ہوتے تو یہ بھی جوڑ نہیں بنتا۔ وہ 313 وہ 1000 اور 1000 وہ جو اسلحے سے لیس ہیں، اسلحہ ہی اسلحہ ان کے پاس، سواریاں موجود، پینے کے لیے پانی موجود، کھانا موجود، لڑنے کے لیے تیار، تلوار اور تیر موجود، نیزے موجود ہیں ان کے پاس۔ اور یہ جو 313 ہیں، پاؤں میں پہننے کے جوتے نہیں ہیں۔ ان 313 کے پاس کھانے کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، اور دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہیں۔ صرف 7-8 تلواریں تھیں، 2-4 تیر تھے، ان سے وہ لڑائی کے لیے میدان میں نکلے، لیکن آپس میں متحد تھے، آپس میں ایک تھے، آپس میں متحد تھے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کے اتفاق کی برکت سے اللہ نے ان کو 1000 پر غلبہ عطا فرما دیا، اور وہ 1000 کے 1000 شکست کھا گئے، یہ 313 جیت گئے، اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دیا۔ تو اخلاق کی بنیاد پر وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ آج جب ہمارے اندر سے اخلاق کی کمی، اخلاق نکل گئے، اچھے اخلاق نکل گئے، جن کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے، وہ نکل گئے، تو یقین مانے ہمارے دل بھی دور دور ہو گئے، دلوں کے فاصلے بڑے دور ہو گئے ہیں، قریب ہونے کے باوجود دلوں کے فاصلے دور ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس لیے اچھے اخلاق کی بڑی کمی ہو گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے لیے غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ کر کے دکھایا، لوگوں کے اوپر غصہ بھی نہیں کیا ہے، معاف بھی لوگوں کو کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی میں ایک چیز اور آتی ہے جس کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں۔ بعض اوقات انسان ایک لمحے کے لیے صبر کرتا ہے، ایک لمحے کا صبر اسے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ جو مومن ہوتا ہے وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، قولوا قولا سدیدا، وہ سیدھی بات کرتا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوتا ہے، آپ کی سنتوں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، غر کریم، سیدھا سادہ ہوتا ہے، والفاجر خب لئیم، جو فاجر ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، وہ داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ 2 نمبری کی کوشش کرتا ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا مومن بندہ جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے صبر کرے۔ اللہ اکبر۔ صبر کرنے کے بعد وہ لمحات گزر جاتے ہیں، وہ وقت اوقات گزر جاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ عمل کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، بڑے
بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد فرما دے، تو فرمایا بالصبر والصلاۃ، پھر صبر بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا۔ صبر کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، نماز پڑھو گے اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک جگہ پر فرمایا وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول پر آزمائشیں آئی، حضرت خباب پر آزمائشیں آئی، حضرت سمیہ پر آزمائشیں آئی ہیں، اصحاب رسول پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کو تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہوں کے اندر ڈال دیا گیا، صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سنا دیجئے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے رہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے صبر کرنے والے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے نا، اللہ اکبر، حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے صبر کیا کرتے رہے۔ نفس نہیں مانتا کہ نماز پڑھنی ہے، نفس کہتا ہے، دل کہتا ہے کہیں اور چلتے ہیں، یہ زبردستی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سارے معاملات کو آگے پیچھے کرتا ہوا اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ بڑے بڑے موڑ زندگی میں ایسے آئے کہ اس نے ایک فیصلہ یہ کرنا چاہا کہ میں دنیا کا کام کر لوں، دوسرا فیصلہ یہ سامنے تھا نہ پہلے اللہ کے حکم کو پورا کر لوں۔ اب یہ دوسرے کام کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، ترتیبیں آگے پیچھے کر لیتا ہے۔ یہ بھی تو صبر ہی ہے نا، ترتیب آگے پیچھے کر لی ہے، تکلیف بھی ہوئی ہے، سارا معاملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے کیسے زندگی میں موڑ آئیں گے، اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایسے صبر کرنے والوں کو قیامت والے دن اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کاش یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بنا دیجئے، ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا فرما دیجئے، ہمیں صبر عطا فرما دیجئے۔ انسان کے اوپر حالات تو آتے رہیں گے، کبھی موقع شکر کا آئے گا، کبھی موقع صبر کا آئے گا۔ جب موقع فراوانی، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے مال و دولت عطا کر دی جائے، جب اللہ کی طرف سے معاملات ذرا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے حالات ذرا بہتر ہو جائے، اب یہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اور جب اس کے اوپر حالات تنگ ہونا شروع ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کب؟ جب تنگ تھے تب بھی خرچ کرتے تھے، جب حالات کشیدہ ہو گئے، حالات خوشحال ہو گئے، تب بھی خرچ کرتے گئے۔ اللہ اکبر، والکاظمین الغیظ، لوگ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، ایسے محسن لوگوں کو اللہ پسند فرماتے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ، اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں جب زندگی معاشرے کے اندر گزارنی ہے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ نمبر 2، صبر کا دامن تھامنا ہے۔ صبر ہے تو انسان بڑے بڑے حالات کو دیکھ لیتا ہے، صبر کے وجہ سے انسان بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو میرے عزیزو، صبر نہ ہو تو پھر یہ بڑے نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اس لیے معاشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں
پرامن زندگی گزاریں تو ایک تو اخلاق اچھے کرنے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مطالعہ، اور دوسرا صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ صبر انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پر جہاں انسان اخلاق کا مظاہرہ کرے اور اسی طرح صبر کا مظاہرہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ پھر برداشت کا بھی، اللہ اکبر، برداشت کے مادے کو بھی سامنے رکھے۔ آج کے معاشرے میں میرے بھائیوں برداشت نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ سارے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ برداشت نہیں ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، برداشت نہ ہوا، جھگڑے شروع ہو گئے، برداشت نہ ہوا، قتل و غارت شروع ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کیسے حالات آئے، مکی زندگی کو دیکھیں، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لوگ بھی تھے نا جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے منصوبے بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بارہا کوشش کی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، آپ کے خلاف ایسی ایسی میٹنگیں ہوئی ہیں، ایسی ایسی یہ بیٹھکیں بیٹھی ہیں، اور ان کے اندر ایسے ایسے فیصلے ہوئے گئے گویا ایک دن کے بعد نعوذ باللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے خبریں ہو جایا کرتی تھی، اللہ بتا دیا کرتے تھے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق کفار یہ منصوبہ بنا چکے ہیں، یہ سازشیں ہو چکی ہیں، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے تھے، آپ نے پھر اس کو برداشت کیا۔ یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، نعوذ باللہ پاگل کہتے، ساحر کہتے، جادوگر کہتے، آپ جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے یہ لوگ پیچھے سے سیٹیاں بجاتے اور کہتے کہ اس کی بات نہ سنا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر بھی کیا، برداشت بھی کیا۔ انسان برداشت کرے تو اللہ اکبر اس کی زندگی میں بڑا سکون آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے برداشت کرنا بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اسلام کا درس یہ ہے، اسلام کا سبق یہ ہے، اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ پرامن معاشرہ تشکیل دو پھر برداشت کرنا بھی سیکھنا ہوگا، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ آج کا انسان کیا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اگر اسے کوئی اس کی غلطی پر مطلع کرے تو آگے سے غصہ کرتا ہے، برداشت نہیں ہے اس کے اندر، لال پیلا ہو جائے گا، غصہ کرے گا، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے گا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے دوستوں غلطی کو مان لینا بھی تو بڑی بات ہوتی ہے نا، غلطی کو تسلیم کر لینا بھی تو مسلمانی ہے نا۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے اسی وقت اس غلطی کا ازالہ کرے، معافی مانگ لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عدم برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہو گیا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں دوستوں اگر ہم نے پرامن معاشرہ تشکیل دینا گئے تو پھر برداشت کرنا بھی سیکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں برداشت ہے وہاں پھر ایک اور صفت ہے جسے کہا جاتا ہے معافی۔ یہ جو معافی ہے نا، معافی یہ بھی بڑا مشکل کام لگتا ہے، بظاہر بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ جنہوں نے اس کی مشق کر لی ہوتی ہے، جو لوگ ان لمحات سے گزر چکے ہوتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن بظاہر اکثریت ایسی ہے کہ جو معاف کرنا نہیں چاہتی، تھوڑے ہی ہیں جو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قلیل ما تشکرون، تھوڑی ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو معافی کا عنصر بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جھوٹ، خیانت، ظلم، گالی اور نہ جانے کیسی کیسی شکلوں میں فتنے ہمارے معاشرے کے اندر آتے ہیں ہمارے سامنے، جن کا ہم شب و روز سامنا کرتے ہیں۔ عجیب قسم کے لوگ، عجیب طبیعت کے لوگ جنہیں اسلام کے متعلق پتہ نہیں، پھر اسلام کے متعلق بڑے عجیب قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ اس معاشرے میں ہمیں ملیں گے۔ تو انسان
معاف کرنا سیکھیں۔ یہ جو معافی کا لفظ ہے نا، یہ ایسا زبردست کلیہ اور اصول ہے کہ بڑے بڑے دشمن اس کی وجہ سے اپنے بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے آپ تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم کے ساتھ گئے، لیکن ظاہراً کیا اسباب بنے اس کی ظاہراً وجہ یہی تھی کہ مکے کے لوگوں نے آپ کو بڑا تنگ کیا تھا۔ مکے کے لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ صفت جس بندے کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بندہ بھی احسان کرنے والا ہے، ایسا بندہ بھی محسن ہے، اور ایسے محسنوں سے اللہ محبت کیا کرتے گئے، ایسے محسنوں سے اللہ پیار فرمایا کرتے گئے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، دیوانوں کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہے فاتحانہ انداز میں۔ اللہ اکبر، اللہ وجعل فیہا اعزت اہلہا اذلہ۔ عام بادشاہوں کا دستور کیا ہوتا تھا؟ جب وہ فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتے، ملک میں داخل ہوتے، وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے اور فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، اور دشمن سارے کے سارے مکہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ کون سے دشمن ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اور اصحاب رسول کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، مدینہ جانے پر مجبور کیا؟ آج سارے کے سارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر موجود ہیں، اور آپ نے اپنا سر انور نیچے کی طرف جھکایا ہوا اللہ کے سامنے یوں لگتا تھا جیسے سر بسجود ہے، اور اللہ کے گھر کی طرف جا رہے گئے۔ یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے گئے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی رواں تھے، آپ بھی مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ ایک صحابی رسول نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے۔ ہمیں یاد ہے وہ دل کہ جب تم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ ہمیں یاد ہے وہ دل تم نے حضرت صفیہ کے حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کیا، حضرت خباب کے ساتھ کیا کیا۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں جاتے تو اونٹنے کی اوجڑی لا کے رکھ دی جاتی، آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے پیچھے جملے کسے گئے، آپ کو نعوذ باللہ ساحر، مجنون، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ یعنی یہ ساری باتیں ایک صحابی رسول اپنے ذہن میں رکھ کر ایک جملہ ہوا میں بلند کرتے گئے، الیوم یوم الملحمہ، اے مکہ کے لوگوں، آج ہم تم سے گن گن کر بدلہ لیں گے، آج تو بدلے کا دن ہے۔ ہم دیکھیں گے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، ہم دیکھیں گے آج جس نے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے، فلاں صحابی کو تکلیف پہنچائی ہے، آج گن گن کر بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ فضا میں جملہ بلند ہوتا ہے، اور یہی ہوا اڑاتے اڑاتے اس جملے کو حضور علیہ السلام کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہے۔ یہ جملہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ نے دیکھا ایک میرا صحابی جذبات میں آ کر یہ بات کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے مصطفیٰ، محسن اعظم، کائنات کے محسن، اللہ اکبر، آپ نے فوراً اس صحابی کو روک دیا، ٹوک دیا، فرمایا لا بل الیوم یوم المرحمہ، بلکہ آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ سن لو، ہم فاتح بن کر تو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن آج بدلہ نہیں لیں گے، آج تو معافی کا دن ہے، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ کیسا عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جسے محبوب خدا کہا جاتا ہے۔
امام الانبیاء کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، سارے جانی دشمن گردن جھکائے، سر نیچے کیے ہوئے سامنے لائنوں پر کھڑے ہیں۔ میرے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذہن لیا، پوچھا بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، بتاؤ نا تمہارے ذہنوں میں میرے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کریم کے بیٹے ہیں، آپ سے امید بھی یہی ہے، آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ، تمہارا کوئی جرم نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جنہوں نے کل تک آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے، آپ کے اصحاب کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کے دین میں روڑے اٹکائے، کانٹے بچھائے، جملے کسے، آج وہی سامنے کھڑے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے گئے لوگو جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایک شخص آیا، کپڑا لپیٹا ہوا ہے چہرے پر، اللہ اکبر، اسے بھی معلوم ہوا کہ سب کو معافی کا پروانہ مل رہا ہے، شاید مجھے بھی مل جائے۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، حضور علیہ السلام سے کپڑا اتارے بغیر سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو معاف کر دیا، کیا مجھے بھی معافی مل جائے گی؟ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو کیا مجھے بھی معافی ملے گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کی برکت سے اس سے پہلے جتنے گناہ ہوتے گئے، اسلام کی برکت سے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے گئے۔ اب وہ شخص کہتا ہے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، حضور علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ جب کلمہ پڑھا دیا نا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے، نقاب ہٹایا، سامنے یہ کون کھڑا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا؟ یہ تو حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کا قاتل وحشی کھڑا ہوا ہے۔ یہ تو وحشی قاتل ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا حضرت امیر حمزہ کا قاتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، اسلام کی برکت سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن ایک میری درخواست ہے کہ اے وحشی بن حرب، جب میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو میرے سامنے آئے گا مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ سارا کچھ تیرا معاف ہے۔ اب وحشی بن حرب کہا کرتے تھے میں نے کفر کی حالت میں اسلام کا یہ نقصان کیا کہ میں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، اب جب میں اسلام لے آیا تو کہتے تھے میں طاق میں رہتا تھا، موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں کفر کا بھی اتنا بڑا کوئی نقصان کروں۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب جو ہے وحشی بن حرب کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول بن گئے، کہنے لگے آج مجھے موقع ملا۔ اللہ اکبر، اس کی بھی لاکھوں کی فوج ہے، وہ اپنے بڑے تکبر کے اندر آیا، بڑے میرے محترم بھائیو دوستو غرور میں، طاقت کے نشے میں ہے، اور کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اللہ اکبر، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح نیزہ پھینک کر حضرت امیر حمزہ کو لگایا تھا، اسی طرح اس مسیلمہ کذاب کی طرف نیزہ پھینکا ہے اور اس کو جہنم واصل کر دیا، اور اللہ سے کہا کرتے تھے یا اللہ اگرچہ مجھ سے وہ نقصان ہوا، یا اللہ میرے اس کام کے بدلے میں اس نقصان کی تلافی فرما دینا۔ اللہ اکبر، یہ فتح مکہ کا موقع، اس پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معافی کا اظہار فرمایا، جو اتنے بڑے ظرف کا اظہار فرمایا، قیامت تک لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اسلام کے اندر جو لوگ معاف کرتے ہیں اللہ ایسے معاف کرنے والوں کو پسند فرمایا کرتے ہیں۔ وہی لوگ تھے نا جو کل تک جانی دشمن تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کو ٹارگٹ کیا، اور پھر جب آپ نے معاف کیا نا تو ساری کلمہ پڑھ چکے تھے سوائے ایک دو کے، جن کو بخشا نہ گیا، ان کے کچھ ایسے معاملات تھے جو گستاخ تھے، گستاخ
گستاخ کی معافی نہیں ہے، گستاخ کی معافی نہیں ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں چمڑے ہوئے تھے، اندر چھپ کر معافیاں مانگ رہے تھے، گستاخ تھے۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ ان کو بلا کے ان کی گردنیں اٹھوائی، لیکن اس کے علاوہ سب کو معاف کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، صحابہ کرام میں آپس کے اندر بھی بڑی برداشت تھی، بڑا صبر تھا، بڑی معافی کے معاملات تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں گئے، جنگ کے دوران آپ نے ایک دشمن کو زمین پر گرایا، آپ اس کے سینے پر چڑھ گئے، آپ اس کی گردن اتارنے لگے، اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور پر تھوک دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ دشمن کھڑا ہوا، ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، بڑا تعجب میں آ کر کہنے لگا، علی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اللہ اکبر، تو نے مجھے نیچے گرا لیا، میرے سینے پر چڑھ گیا، مجھے چاہتا تو قتل کر دیتا، جب میں نے تیرے چہرے پر تھوک دیا، اب تو نے مجھے چھوڑ دیا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے جو معاملات تھے، جو لڑائی تھی، جو جھگڑا تھا، جو جنگ ہو رہی تھی، وہ میری ذات کے لیے نہیں تھی، وہ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہی تھی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ جب میں تیرے اوپر غالب آ گیا اور اس کے بعد تو نے میرے اوپر تھوکا ہے، اب یہ لڑائی اس دین کی سربلندی کی نہ رہ گئی، اب لڑائی ذاتی آ گئی، مجھے ذاتی طور پر غصہ آیا کہ اس نے میرے اوپر تھوکا ہے، میں ذات کے لیے بدلے نہیں لیا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات ایک جگہ پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے، باتوں میں بات بڑھ گئی، بحث ہو گئی آپس میں، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں میں بحث ہو گئی ہے، باتوں میں بحث ہو گئی ہے، اور یوں معاملہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غصے والے تھے تو اس مجلس سے اٹھ کر گھر میں چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فوراً سوچا کہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، معاملہ بڑھ نہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ مجھے آپ کو بڑا سبق دیتا ہے، تھوڑی سی بحث بن جائے، تھوڑی سی بات بگڑ جائے تو اسے فوراً کنٹرول کرنا چاہیے، نہ کہ بڑھانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، یا چاہے قصور عمر کا ہی تھا تو چلو میں جا کر اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ وہاں سے اٹھے، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے ہیں، پہلے دستک دی ہے، دروازہ نہیں کھولا ہے، آواز دی، دستک دی، دروازہ نہیں کھولا، تیسری مرتبہ آواز دی ہے، دستک دی ہے، دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو گھر میں چلے جاتے، کہہ دیتے کہ معاملہ تو اسی نے کیا، غلطی تو اسی کی ہے، لہٰذا مجھے کیا ضرورت ہے، لیکن ایسا ہرگز نہ کیا، بلکہ چین نہیں آ رہا تھا ایک معاملہ بگڑ نہ جائے، بحث جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، فوراً گھر کی طرف نہیں گئے، بارگاہ رسالت میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، نبی حضور علیہ السلام کے سامنے دو زانوں ہو کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جرری جوان، اللہ نے بڑا ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا، پہلوان بھی تھے، جاندار بھی تھے، جسے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ اب گھر میں سوچ رہے ہیں کہ یار 3 دفعہ اس نے دستک دی ہے، میں نے دروازہ نہ کھولا، اب مجھے پتہ چل گیا ہے ابو بکر گھر نہیں جائے گا، بارگاہ رسالت میں جائے گا، کہیں میرے خلاف کوئی وحی نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی طرف سے کوئی سخت معاملہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھولا، دوڑ لگا دی ہے بارگاہ رسالت کی طرف۔ اللہ اکبر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں نا بارگاہ رسالت میں، دیکھا کہ خاموشی چھائی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی سر جھکائے ہوئے بیٹھے گئے، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ بھی سر جھکائے ہوئے تشریف فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر بیٹھ گئے، خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آ کر سارا معاملہ بتا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے معاملہ ذرا بحث میں بدل گیا تھا، یا رسول اللہ
اللہ میری غلطی تھی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آیا تھا میرے پاس معافی مانگنے کے لیے، حق تو میرا تھا کہ میں اس کے پاس جاتا، لیکن میں نے اس وقت دروازہ نہ کھولا۔ اس کے بعد میرے دل نے مجھے جھنجھوڑا کہ معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر، تجھے پتہ ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، جب بھی کوئی ابو بکر سے معاملہ ہو، ابو بکر سے بحث ہو، ابو بکر سے جھگڑا ہو، تو یہ دیکھ لیا کر کے یہ کس کا یار ہے۔ یہ ابو بکر کملی والے مصطفیٰ کا یار ہے، یہ اس کا یار ہے، کبھی اس کو تکلیف نہ دینا۔ اگر ابو بکر کو تکلیف ہوئی تو مجھ محمد کو تکلیف ہوگی۔ جب تم سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ابو بکر نے سب سے پہلے میرا ساتھ دیا تھا، اس نے دلیل نہ مانگی، اس نے کوئی ایسا معاملہ نہ مانگا، اس کے سامنے میں نے بات رکھی ہے، اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سب سے پہلے مسلمان ابو بکر ہوا، اس نے تن من دھن سب کچھ میرے اوپر قربان کیا، اپنا مال و زر سب کا سب اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر دیا۔ اس نے تو بدن کے کپڑے بھی بیچ کر اللہ اکبر ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ اے عمر، آج کے بعد ابو بکر سے بحث نہ کرنا، بحث ہو بھی تو یہ سوچ لینا یہ کملی والے مصطفیٰ کا یار ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس مجلس میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے مجھ سمیت سب نے فیصلہ کر لیا زندگی کی آخری سانس تک کبھی ابو بکر سے ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ لوگ تھے جو معافی مانگ لیا کرتے تھے، یہ لوگ تھے جو برداشت کر لیا کرتے تھے، یہ لوگ تھے جو صبر کر لیا کرتے تھے، یہ لوگ تھے جو اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام کی تمام صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم